الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں دنیا اور آخرت میں جو نعمتیں انسانوں کو حاصل ہوں گی وہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس پر اللہ کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، ان تمام کی تمام صفات کو گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا تھا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی آیت میں قیامت سے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں 4 مضامین خاص طور پر ہوتے ہیں۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہوتا ہے، دوسرا مضمون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے متعلق ہوتا ہے، تیسرا مضمون قیامت اور آخرت سے متعلق ہوتا ہے، اور چوتھا مضمون قرآن پاک کی صداقت و حقانیت سے متعلق ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں انہی 4 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز اور مختلف طریقوں پر بیان فرمایا ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت سے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ آیت سے متعلق کچھ بات عرض کرنے سے پہلے بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، قیامت کے عقیدے کو قرآن بڑے اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں 100 آیتوں میں 100 جگہ مختلف انداز اور طریقے پر اللہ نے قیامت کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کا مضمون اتنی اہمیت سے اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قیامت کا عقیدہ دین اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جس پر کسی انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ قیامت والا عقیدہ دین اسلام کے ان بنیادی اور اہم عقیدوں میں سے ایک ہے کہ جس پر کسی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس عقیدے کو بتایا، اور یہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کے جتنے عقیدے ہیں، تمام عقیدوں میں قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ میرا اور آپ سب مسلمان بھائیوں کا تقریباً کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ بس یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ مانتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، مگر یقین نہیں ہے۔ یقین کی جو کیفیت اس عقیدے سے متعلق ایک مومن کی زندگی میں آنی چاہیے وہ نہیں ہے، نہ میرے اندر بھی ہے نہ آپ کے اندر بھی۔ الا ماشاء اللہ اگر کوئی ایسا خدا کا منتخب شخص ہو تو ہو، ورنہ سب لوگوں کا ایک ہی حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں جو انقلاب برپا فرمایا تھا وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر تھا۔ صحابہ کی زندگیاں جو نیچے سے آسمانی بلندیوں تک اٹھی تھیں وہ اسی عقیدے پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ایک انسان کو تیاری کے لیے، دیکھنے کے لیے دی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کون سا عقیدہ رکھتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے۔ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جو انسان کی موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ عالم برزخ ایک درمیانی مرحلہ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی وہ ابد الآباد زندگی ہے۔ اس میں تمام انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے تمام حساب و کتاب کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی، اور یہ چیز صحابہ کی دل میں، ان کے دماغ میں ایسی رچ اور بس گئی۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے رہتے تھے، حضور کے پیچھے بھی ویسے ہی رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جو گفتگو اور طریقہ ہوتا تھا، لوگوں سے ان کے جو معاملات ہوتے تھے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی صحابہ کے تمام معاملات ایسے ہی ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ان کو بٹھائی تھی کہ دیکھو محمد کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر خدا کو نہیں دے سکتے، اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، جس زندگی میں تمہیں خدا کے حضور پیش ہو کر اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں جو واقعہ نقل کیا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس واقعے کو اسی پیرائے میں سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ کچھ دور چلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتے ہو؟ نہیں بھائی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت حنظلہ نے ایکسپلین کیا اپنی کیفیت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، یہ سارے کے سارے مناظر مستحضر رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی ہے، ہم اٹھ کر اپنے گھر میں
بیوی بچوں میں آتے ہیں، وہ جو منظر تھا وہ بالکل اوجھل ہوتا ہے، پھر خوش گپیاں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ہماری کیفیت ایک طرح کی ہوتی ہے، گھر کے آنے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، تو یہ تو ڈبل گیم ہوا۔ قرآن کا تو مطالبہ یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت ایک ہی کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور میری کیفیت تو ڈبل ہے۔ اور صحابہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ہر کسی کی نظر اپنی ذات پر تھی، کسی کی نظر دوسرے کے پر نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ نے یہ نہیں کہا کہ سب منافق ہو گئے، حضرت حنظلہ نے اپنی کیفیت پر غور کرتے ہوئے کہا کہ بھئی میں منافق ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں ایکسپلین کی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی حنظلہ، جو بات تم نے بتائی وہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے۔ اب وہ بھی ڈر گئے۔ اب چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چنانچہ حضرت حنظلہ آئے اور انہوں نے پوری تفصیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھی، تو اللہ کے نبی نے پوری بات سننے کے بعد کہا کہ ساعتن فساعتن، حنظلہ یہ کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اس کیفیت میں زیادتی ہوتی ہے، کبھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ اگر یہ کیفیت ہر وقت ایک طرح کی رہے تو پھر فرشتے تمہارے گھر، تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ملاقات اور مصافحہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا عقیدہ گھول کر ایسا پلایا تھا حضرات صحابہ کو، اسی عقیدے کی وجہ سے ان کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب۔ آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے ٹوٹا پھوٹا بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے جیسا بھی ایمان ہے سو ہے ہمارے پاس، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم، اس کی عنایت ہے۔ لیکن ہم ان حضرات کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اور ہماری زندگی میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں اگر صحابہ کرام ہوتے تو وہ ہمیں دیکھ کر بے دین سمجھتے اور ہم ان کو دیکھ کر پاگل کہتے۔ یہی ہونا تھا۔ تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی کا جو بنیادی فرق ہے وہ اسی عقیدہ آخرت کا صحیح یقین اور استحضار کا نہ ہونا، یا اس عقیدے میں کمی کا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کے، دوستوں میں ہوتے ہیں تو ایک اور زندگی، گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ایک اور طرح کے معاملہ۔ مسجد میں خدا بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب ہے۔ باہر نکلیں گالیاں بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مسجد کے اندر نوافل کا اہتمام بھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی باتیں بھی ہے۔ باہر نکل جائیں تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہے، مکاری بھی ہے، فراڈ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بھائی مسجد میں ایسے اور باہر اس طرح کی زندگی کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اس میں بہت کمی ہے۔ اورال تو مان لیتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن اس عقیدے کا جس طرح کا یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ یقین کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائے، خدا اپنے کرم سے یہ یقین ہر مسلمان کو اپنے کرم سے کسی نہ کسی درجے میں عطا فرمائے۔ اگر یہ یقین آ جائے تو پھر ایک انسان نہ کسی کو ستا سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کی مسجد کی زندگی
جس طرح کی ہوگی اس کی خلوت اور تنہائی والی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہوگی۔ وہ جس طرح لوگوں کے درمیان پاک باز بنا رہتا ہے جیسے میں ہوں، اس کی تنہائی کے اندر بھی کوئی آنکھ اس کو نہ دیکھ رہی ہو، کوئی گناہ کرنے کی مجال نہیں، اس لیے کہ وہ گناہ کرے گا کیسے؟ اس کے اندر یہ یقین ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کے بارے میں جمہور امت کا مسلک اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں۔ انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، حضرات انبیاء معصوم ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ شیطان کا غلبہ، تسلط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ پر ویسا نہیں جیسے عام لوگوں پر ہے۔ اور یہی قیامت والا عقیدہ تھا کہ صحابہ گناہوں سے تو محفوظ تھے مگر انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی بشریت کے تقاضے سے مغلوب ہو کر ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی۔ اور بعض علماء کرام کی اس سلسلے میں جو باتیں ہیں میں انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ صحابہ سے جو کچھ خطائیں ہوئی یہ اللہ نے اس امت کو نمونہ دینے کے لیے کروائی۔ اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس پر نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا تو پھر امت کو قیامت تک اس سلسلے میں رہنمائی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے کہ صاحب قرآن اور صاحب پیغمبر تو آپ ہی تھے، آپ ہی کے ذریعے تو خدا سب کچھ بتانا تھا۔ اگر چیزیں آپ کے سامنے نہ آتی اور آپ نہ بتاتے تو سب چیزیں اوجھل رہتی۔ لیکن اس کچھ واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا اور ایک صحابیہ کا کہ ان سے زنا ہو گیا۔ انسان تھے، کچھ کمزور لمحات میں آئے، نفسانی تقاضوں سے مغلوب ہوئے، شیطان نے بھی اپنی چال چل دی، غلطی کی، اور انہوں نے جو غلطی کی تھی بس غلطی کرنے والے کو پتہ تھا اور جو غلطی میں مبتلا تھی اسی کو پتہ تھا۔ روئے زمین پر اس واقعے کی خبر کسی تیسرے فرد کو نہیں تھی۔ اب دیکھیے کمال، غلطی ہو گئی، شیطانی اثرات ختم ہو گئے، نفسانیت ختم ہو گئی، فوراً احساس ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ، آخرت کے یقین کا نتیجہ۔ اس صحابی نے کہا کہ بھئی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اس سے تو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب وہ بے چینی اتنی بڑی کسی پل ان کو قرار نہیں تھا، نہ بیٹھتے ہیں نہ اٹھتے ہیں نہ لیٹتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، پوری زندگی اچاٹ ہو گئی دنیا ان کے لیے۔ اب وہ سیدھے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی پلٹ گئے، وہ پھر آئے اس طرف، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پلٹ گئے، بھئی کیا کہتے ہو؟ نکلو یہاں سے۔
پھر وہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی ادھر پلٹے تو پھر ادھر آ گئے اور آ کر پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حد جاری فرمائی۔ حد کسے کہتے ہیں، کیسے جاری ہوتی ہے؟ اگر خدا کا پیغمبر نہ بتاتا تو پھر قیامت تک امت سر ٹکراتے رہتی، نہ کسی کو پتہ ہوتا اس کا۔ اللہ نے وہ واقعہ کروایا، اس واقعے کی وجہ سے دین کے علم کی تفصیل امت کو پتہ چلی۔ اب جب حد جاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، پورے صحابہ ہیں، کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اسلامی قانون ہوگا تو پھر اس کو پتھر مار مار کر ختم کریں گے۔ تو اب اس صحابی کو گڑھا کھود کر کمر تک زمین میں باندھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اور پھر اس کے بعد سب سے کہا گیا کہ اب پتھر مارو۔ سب نے پتھر مارنا شروع کی، اور اس وقت تک مارنا ہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکلتی۔ اس کو کہتے ہیں رجم۔ اب جب پتھر مارا جا رہا تھا تو اس صحابی کے جسم سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے کپڑوں پر اس کی کچھ چھینٹیں آئیں۔ اب جن کے کپڑوں پر چھینٹیں آئی تھی انہوں نے کہا کہ ارے چھی، یہ رد عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے جسم سے خون کی چھینٹیں نکلیں، وہ ان کے فلاں کے کپڑے پر آئی تو انہوں نے بیزارگی ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ انہوں نے اتنی سچی اور اتنی پکی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ اب یہ جو صحابہ کے، اسی طرح ایک خاتون کا بھی واقعہ ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بسانا بس اتنا ہے کہ آخرت کا جو تصور عقیدہ تھا، خدا کے نبی نے ایسا گھول کر صحابہ کو پلایا تھا کہ ان کی زندگی میں جتنی انقلابی کیفیتیں تھیں وہ سب اسی عقیدے کی برکت تھی۔ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، یہ دین اسلام کے 3 بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں۔ مکے کے مشرکین کو سب سے زیادہ اعتراض اسی قیامت والے عقیدے پر تھا، اور مکے کے مشرکین جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ لوگوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے تھے، ٹھٹا اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باولے ہو چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے کہ بھئی آج سے 400-500 سال پہلے ہمارے ماں باپ گزر گئے، اور پتہ نہیں اتنے عرصے کے اندر زمین گوشت تو بہت دور کی بات ہڈیوں کو بھی گلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور پھر ہوائیں پتہ نہیں کس کو ان ذرات کو اڑا کر کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں، نہ گوشت باقی، نہ ڈھانچہ باقی، نہ ہڈی باقی، نہ کچھ باقی، پھر کیسے ہوں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی لوگوں کو اندر بہکانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ مشرکین کہتے تھے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہو رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، پوری شدت کے ساتھ کافر کہتے تھے ہم پر قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی، یہ نہیں ہونا ہے، قیامت کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اس کا جواب اپنے نبی کو بھی اتنی ہی شدت سے دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو مشرک اتنی قوت سے کہتے ہیں کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی، آپ ان کو کہیے جواب میں کیا؟ بلا وربی لتأتینکم، کیوں نہیں، ضرور آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ قیامت ضرور آئے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو قیامت اس لیے مشکل ہے کہ جسم ختم ہو گیا، گوشت مٹی میں مل گیا اور مٹی نے اس کو کھا کر ہضم کر دیا، ہڈیوں کا گودا ختم کر دیا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، ہوائیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، یہ سب کیسے جڑ سکتا ہے؟ کیسے وہ پہلے کا انسان بن سکتا ہے؟ یہی تو تمہارے ذہن میں ہے نا، اسی کا جواب دے رہے۔ عالم الغیب، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، اور غیب اس کی ذات کا خاصہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان بننے سے پہلے کیا تھا؟ آج ہم 6 فٹ کے جو ہٹے کٹے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ بننے سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرے؟ ایک وقت وہ تھا کہ انسان کا وجود دنیا کے مختلف قسم کی ذرات کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو مختلف چیزیں کھلائی، وہ جو ہمارے ذرات تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو تک پہنچایا۔ عورت کے اندر بھی ایسے ہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شادی کروائی، شادی کے احکامات دیے، شادی کے ذریعے ایک مرد اور عورت کی یکجائی ہوئی، پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے نتیجے میں مرد کے جسم سے بھی پانی نکلا، عورت کے جسم سے بھی پانی نکلا، اللہ تعالیٰ اس پانی کو بہاتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرد جب عورت سے ملاقات کرتا ہے، اس کے جسم سے پانی نکلتا ہے، تو عورت کی جو رحم ہوتی ہے وہاں پر ایک فرشتہ پردے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت انسان کے جسم سے بہنے والے جس قطرے پر پڑتی ہے وہی قطرہ انسانی وجود بنتا ہے۔ خدا کی نظر رحمت جب تک نہیں پڑتی انسان کے جسم سے پانی نکلتا ہے، بہتا ہی رہتا ہے۔ پھر خدا کی نظر پڑی، پھر اللہ تعالیٰ جس خطرے پر پڑی اس کو ماں کے رحم کے اندر پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ عجیب و غریب قسم کی کاریگری ہوتی ہے، 3 پردوں میں، اندھیروں میں، وہ ایسی کاریگری ہوتی ہے کہ جس کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے اس تک کو اس کی خیر و خبر نہیں ہوتی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں اسی پورے منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نطفہ تھا، داخل ہوا علقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انسان کی شکل بنائی۔ اتنے سے حصے پر خدا نے جو کاریگری دکھائی وہ بس انہی کی قدرت ہے، وہ وہی کر سکتے ہیں۔ اتنے سے حصے میں خدا نے آنکھیں بھی بنائی، بہویں بھی بنائی، ابرو بھی بنائی، ناک بھی بنائی، دانت بھی بنائے، زبان بھی رکھی، پیٹ بھی رکھا، سینہ، ہاتھ، پیر، پھر انگلیاں، پھر ان کے ناخن۔ کیا اللہ کی کاریگری ہے! اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں خدا بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ کی خدائی میں، اللہ کی قدرت میں کیوں غور نہیں کرتے؟
جتنا غور کرو گے تو اللہ کی عظمت اسی اعتبار سے کھلے گی، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے کہا، دعوت دی اپنے بندوں کو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک جانور بنایا ہے جس کو اونٹ کہتے ہیں، ذرا اس پر غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ اللہ کو سمجھنا ہے، قدرت کو، تو پھر آسمان کو دیکھو، اس پر غور کرو۔ انسان ایک 100 گز کا چھت بناتا ہے تو بغیر پلر کے کوئی چھت نہیں بنا سکتا، کتنا بھی بڑا سے بڑا انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، وہ چھت نہیں رکھے گا تو کوئی اور چیز سہارے کے لیے رکھے گا۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ اس نے ایک آسمان بنایا، اور دنیا میں جہاں کہیں چلے جاؤ آپ کو آسمان ہی آسمان نظر آئے گا، لیکن یہ آسمان جو خدا نے بنایا حضرت آدم کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کا بنایا ہوا، اور آج تک پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، اور قیامت تک یہ آسمان اسی طرح قائم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پر کوئی آسمان گر گیا ہو۔ کہ جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، پورا کا پورا جہاں کہیں جاؤ آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر پلر کے، بغیر ستون کے بنایا، وہ کیسی قدرت والا ہوگا، اس کی کاریگری کس طرح کی ہوگی۔ اور اس اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے چاند سورج بنایا، سورج روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، چاند روزانہ شام آتا ہے۔ جب سے ہم میں شعور آیا اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہمارے باپ دادا پردادا بہت سے لوگ گزرے، لیکن اس پوری دنیا کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے، اس تاریخ میں کبھی ہمیں یہ نہیں ملا کہ کسی زمانے میں گزرے ہوئے کسی دن سورج نہ نکلا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن چاند نہ نکلا ہو۔ وہ کیسا پروردگار ہے کہ جس اور سورج کے آنے جانے کے لیے ایک راستہ اور روٹ متعین کیا، اور پابندی سے اس دن سے لے کر آج تک آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک یہ اسی طرح چلے گا۔ ہر دن سورج جب غروب ہوتا ہے، نکلنے سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے کہ اے میرے رب کیا میں نکلوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں، تو پھر نکلتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ کہیں گے کہ اب کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے نظام، یہ اللہ کی قدرت، یہ ان کی طاقت، یہ ان کی حسن کارکردگی۔ اب جو اللہ اس طرح کے ہوں، جن کے صفات کا یہ حال ہو، وہ کیسے ہوں گے؟ یہ ہے وہ چیز جس پر قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ علماء اور بزرگوں نے کہا کہ ایک انسان، ایک مسلمان کو اللہ کے صفات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو گمراہ ہوں گے، اللہ کی صفات میں غور کریں گے تو ایمان بنے گا، یقین بنے گا، وہ مطلوبہ معیار کا ایمان حاصل ہوگا جو ایمان اللہ نے حضرات صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ خیر اس درجے کا تو جو نبی نے کی محنت سے ملا تھا ویسا تو نہیں مل سکتا، لیکن اب جو ایمان ہے اس سے ہزاروں درجے بہت اچھا ہوگا۔ عالم الغیب، اے مشرکو جو تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آ سکتی، جو اتنی تاکید سے بتاتے ہو، نہیں، غلط ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ کیوں؟ اللہ نے جواب دیا کہ عالم الغیب،
وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چونٹی۔ گھروں کے اندر جب گھروں کی تعمیر ہوتی ہے تو روشن دان بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے ہوا روشنی آئے۔ اس روشن دان سے جو سورج کی کرنیں گھر میں آتی ہیں، ان کرنوں کے اندر جو ذرات جو چیز نظر آتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو اللہ ہے وہ تو غیب کا جاننے والا ہے، اور ایسا علم ہے اس کا، ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو بنائے گا؟ بھئی تم جو ٹینشن اتنی لیتے ہو مکے کے مشرکین کہ بھئی نہیں ہو سکتا، انسان دوبارہ نہیں بن سکتا، کیا اللہ نے کہیں یہ کہا کہ یہ کوئی انسان کام کرے گا؟ ارے یہ کام تو خدا اپنی قدرت سے کرے گا۔ تم تو خدا کو جانتے ہی نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم جیسے ہیں خدا بھی ویسے ہی ہوگا۔ اس خدا کی صفات تعارف کے لیے بتائی گئی، عالم الغیب، وہ اللہ غیب کا جاننے والا۔ اور کیسا غیب، کیسا جانتا ہے، علم کتنا ہے اس کا؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ کل جو قرآن کی آیتیں گزری تھیں پہلے سبق میں، اس میں بتایا گیا تھا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، خدا سب کو جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی يَعْلَمُ مَا يَرِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، زمین میں جو چیز جاتی ہے اور زمین سے جو چیز باہر آتی ہے سب اللہ کے علم میں ہے، ایسا اس کا علم ہے۔ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی، اس ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں، سب إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ قیامت کیوں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتایا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وقت ہو چکا ہے، بس یہیں پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی باتیں، قیامت ہونا کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل اللہ نے بتائی، اگلے سبق میں اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا یقین عطا فرمائے، بالخصوص اللہ قیامت کا یقین عقیدہ ہمیں صحیح طور پر عطا فرما کر ہمیں اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، خدا سے اپنے تعلق کو صحیح اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔